الرحمن سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ مالدیپ کے صدر کے درمیان کل سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ملی پول قطر 2021 کی نمائش کا افتتاح کیا۔ وزارت صحت نے بچاؤ کی تدابیر کی پابندی کرنے اور ویکسین لے لینے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جبکہ اس وائرس کی نئی نسلیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لیبیا کی نئی حکومت نے کل اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور تہران نے ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں اپنے موقف کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صلیح کے درمیان کل دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری اور سیاحت کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ جمہوریہ مالدیپ کے صدر ملک کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد اب دوحہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی سے پرل پیلس میں کل جمہوریہ مالدیپ کے صدر کی اہلیہ محترمہ فضنی احمد اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ نے مالدیپ کے صدر کی اہلیہ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے اعزاز میں کل ظہرانہ بھی دیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے وزیر داخلہ میجر جنرل محمود توفیق کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل داخلہ سیکیورٹی اور شہری دفاع کی 13ویں بین الاقوامی نمائش ملی پول قطر 2021 کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اس نمائش کے مختلف ونگز اور اس کے شعبوں میں رکھے گئے آلات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر کھیل کے میدانوں اور سپورٹس ایونٹس کی سلامتی اور سیکیورٹی سے متعلقہ جدید ترین ٹیکنالوجی پر مشتمل آلات دیکھے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر سیکیورٹی اور سول ڈیفنس کے جدید ترین آلات سے متعلق تفصیلات بھی سنی۔ اس دوران میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے قطر اور جمہوریہ فرانس کی حکومتوں کے درمیان ورلڈ کپ فیفا 2022 کی سیکیورٹی کے شعبوں میں شراکت اور پارٹنرشپ قائم کرنے کے سمجھوتے اور قطر کے منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی اور جمہوریہ اٹلی کی وزارت داخلہ کے ادارہ امن عامہ کے درمیان امن عامہ گرینڈ سپورٹس ایونٹس کی سیکیورٹی سے متعلق ایک پروٹوکول پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ ملی پول قطر 2021 کی سائیڈ لائن میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر داخلہ جناب عثمان علی فرہود الغانمی، برادر ملک جمہوریہ لبنان کے وزیر داخلہ و بلدیات جناب محمد فہمی
اور جمہوریہ فرانس کی نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل کرسٹیان ریڈر نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور بطور خاص سیکیورٹی اور دفاع کے شعبے میں اسے فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ملی پول قطر 2021 کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے وفدوں کے سربراہان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ملی پول قطر کی اس سال کی نمائش کی، جس میں انٹرنیشنل سیکیورٹی اور سول ڈیفنس کے شعبوں میں کام کرنے والی نمایاں اور بڑی صنعتیں شریک ہیں، اس کی خاص بات اور خصوصی اہمیت یہ ہے کہ اس میں سائبر حملوں میں اضافوں کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کے جدید ترین حل بتائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ یہ نمائش ملکوں، آلات تیار کرنے والوں اور سیکیورٹی کے ماہرین کے درمیان مہارتوں کے تبادلے کا بہترین موقع ہے۔ داخلہ، سلامتی اور سول ڈیفنس کی 13ویں نمائش ملی پول قطر 2021 کی سائل لائن میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات سے متعلق ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں، جہاں ملی پول قطر کی نمائش شروع کی گئی ہے، وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ ملک کے متعدد اہلکاروں نے زور دے کر کہا ہے کہ ملی پول قطر کی یہ نمائش اسپیشلائزڈ بین الاقوامی نمائشوں کے روڈ میپ پر ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور وہ اپنے اس مقام کو مزید سے مزید راسخ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے سیکیورٹی اور مہارتوں کے تبادلے اور ٹیکنالوجی کی دنیا اور سیکیورٹی کے سسٹمز میں آنے والے جدید ترین آلات کو جاننے کے لیے قطر کی کوششوں کو مزید فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اپنا ہفت روزہ اجلاس بلایا۔ شورا کے ایوان میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے زور دے کر کہا ہے کہ سن 2030 کا قومی تصور اور نیشنل ویژن دراصل مستقبل کا روڈ میپ اور ایک لائحہ عمل ہے، جس کی روشنی میں ملک مختلف شعبوں میں اپنی ترقی کو اگلی دہائیوں کے دوران فروغ دے گا اور سبھی اس سے مستفید ہوں گے۔ منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی کے سربراہ ڈاکٹر صالح بن محمد النابت نے اس اجلاس میں سن 2030 کے لیے قطر کے نیشنل ویژن کی مکمل تفصیلات پیش کیں۔ انہوں نے مختلف شعبوں کے تصور، ان کے مقاصد، بنیادوں، انہیں دیے گئے اصولوں، اس تصور کو نافذ کرنے کے طریقوں اور درپیش چیلنجوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ وہ مجلس کے اسپیکر کی دعوت پر شورا کے اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ مجلس شورا نے اپنے اس اجلاس میں ملک کے اندر صحت کی سرپرستی کی سروسز کو منظم کرنے والے ایک قانونی مسودے پر بھی بحث کی ہے۔ یہ قانونی بل معاشرے اور سوسائٹی کی حفاظت کے لیے سب کو صحت کی ضروری سرپرستی فراہم کرنے کے لیے اٹھایا جانے والا ایک اور قدم ہے۔ قطر نے عرب وزرائے صحت کی کونسل کے معمول کے سیشن نمبر 54 کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں یہاں کی وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اس سیشن میں عرب علاقے میں کورونا وائرس کی وجہ سے صحت کے شعبے پر پڑنے والے اثرات اور کورونا کی اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب امریکہ تعاون
اور عرب چین تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 481 مصدقہ نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 311 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,59,000 کے قریب ہو گئی ہے، اور ایک اور مریض جسے ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی اب فوت ہو گیا ہے۔ ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں حالیہ دنوں میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ سب لوگ اس وائرس کی روک تھام کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں تاکہ اس وبا کی دوسری لہر کو یہاں آنے سے روکا جا سکے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اسی طرح اضافہ جاری رہا تو پھر پورے ملک میں اضافی پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں مائکروبز اور وباؤں کی روک تھام کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر ناصر علی الانصاری نے اس وائرس کی نئی نسلوں کی ان کے ظہور کی وجہ سے احتیاطی اقدامات کی پابندی اور جلد از جلد ویکسینیشن کے حصول کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ عربی اور علاقائی سطحوں پر امن و سلامتی کی بحالی اور حقوق انسانی کی حفاظت میں قطر کے نمایاں کردار میں قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شام میں حقیقی اور جامع سیاسی منتقلی کے لیے نئے ٹریکس اور نئے راستے بنائے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی قطر نے اس ضرورت کی بھی اپیل کی ہے کہ عالمی برادری کورونا کی عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے شامی عوام کی مدد کرے۔ حقوق انسانی کے شعبے میں قطر کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے حقوق انسانی کے قومی اداروں کے عالمی اتحاد کے نائب صدر اور سیکریٹری جنرل ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ سول سوسائٹی کی تنظیموں کی ضروری مدد کرے۔ انہوں نے سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے اول نائب صدر اور وہاں کی ٹاسک فورس کے کمانڈر جنرل محمد حمدان دگلو کو مبارکباد دی ہے کہ سوڈان کو حقوق انسانی کی کونسل میں 2021 کے لیے افریقی گروپ کا نمائندہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سوڈان کی عبوری حکومت کے ہیڈ کوارٹر میں جنرل محمد حمدان دگلو کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے۔ علاقائی اور بین الاقوامی تازہ حالات میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ اگر تہران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے اور اس وقت طاری جمود کو توڑنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک تصفیہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی ضمن میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپس آ جائے اور ان کے ملک پر لگائی گئی اپنی پابندیاں اٹھا لے۔ لیبیا میں وہاں کی نئی حکومت نے شہر طبرق میں ہونے والے پارلیمانی اجلاس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسی طرح ملک کی صدارتی کونسل نے بھی دارالحکومت طرابلس میں آئینی عدالت کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ پھر ملک کے نئے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے بھی پارلیمنٹ کے سامنے وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ صدارتی کونسل کے سربراہ محمد المنفی نے لیبیا میں حقیقی مصالحت کی اپیل کی ہے۔ اس حلف برداری کے بعد اب نئی حکومت باضابطہ طور پر اپنا کام شروع کر رہی ہے اور لیبیا کئی سالوں کی محاذ آرائیوں سے نکل کر اب ایک نئے مرحلے کا آغاز کر رہا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اور وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں جاپان پہنچ گئے ہیں۔
ان کے اس دورے کا مقصد چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بڑے ایشیائی اتحادیوں کی تائید و حمایت حاصل کرنا ہے۔ ایک طرف تو یہ دورہ شروع ہوا ہے تو دوسری طرف پیکنگ نے واشنگٹن سے کہا ہے کہ وہ چین امریکہ تعلقات کے ساتھ تصویراتی یعنی آبجیکٹیوٹی اور دانشمندی کے ساتھ برتاؤ کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان شاؤ لی جیان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقصد تو یہ یقین دہانی حاصل کرنا ہے کہ چین کے خلاف ایک قابل اعتماد ڈھال کے طور پر ان کے پاس صلاحیتیں اور ضروری عملی منصوبے موجود ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ مالدیپ کے صدر کے درمیان کل سرکاری مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ملی پول قطر 2021 کی نمائش کا افتتاح کیا۔ وزارت صحت نے بچاؤ کی تدابیر کی پابندی کرنے، ویکسین لینے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جبکہ اس وائرس کی نئی نسلیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لیبیا کی نئی حکومت نے کل اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور تہران نے ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں اپنے موقف کو دہرایا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔ الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت